إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يصنعون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر، عبادت، عبودیت، بندگی اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ کی مجھ پر اور آپ پر انگنت رحمتیں اور نعمتیں ہیں. لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جو انسانیت کے سامنے خوشحالی فراوانی میں بھی بہترین نمونہ اور اسوہ تھے اور کٹھن تنگدستی کے حالات میں بھی انسانیت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ چھوڑ کر گئے. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر جو ہر دور میں دین کی حقیقی تعلیمات انسانوں تک پہنچاتے رہے. پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی بات کسی کی نہیں ہے. بس اگر کمی ہوتی ہے تو انسان کے اپنے یقین میں کمی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اس کائنات میں سب سے سچی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر دیہاتوں اور شہروں کے رہنے والے لوگ ایمان لے آتے، توحید کو اپنا لیتے، شرک چھوڑ دیتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی والی زندگی کو اختیار کر لیتے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے کہ اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے. اللہ کا ڈر اور خوف اور خشیت لے کر اگر شہروں اور دیہاتوں کے رہنے والے لوگ اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو یقیناً ضرور ہم آسمان اور زمین سے
انسان ان برکتوں کو سمیٹ نہ سکتے، اور انسانیت کی زندگی ایسی جنت نظیر زندگی ہوتی کہ ہر دیکھنے والے کو اس زندگی میں ایک حسن، خوبصورتی اور رعنائی نظر آتی، اور لوگ اس زندگی کو دیکھ کے تمنا کرتے کاش کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہوتی، ولیکن کذبوا، لیکن بدقسمتی انسان کی یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، لوگ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انہیں علم ہوتا ہے، لیکن اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے، اس دنیا کی رنگینی میں کھو کر، ولیکن کذبوا، لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں پھر ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، پھر لوگ جو ہے وہ عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں، پھر لوگوں کی زندگی ان پہ تنگ کر دی جاتی ہے، پھر لوگ ان کے وسائل رزق جو ہیں، ان کی روزی کے جو ذرائع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان پر تنگ کر دیتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ جیسی عظیم بستی کی مثال بیان کی، کانت آمینہ، یہ بستی امن والی تھی، پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن اور بے خوفی وہ مکہ المکرمہ میں تھی، مطمئنہ، وہاں کے رہنے والے لوگ اپنی زندگی پر پورے مطمئن تھے، انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر نہ تھی، یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اس بستی کے بعد دنیا کے ہر کونے سے وافر مقدار میں رزق آتا تھا، فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی کے رہنے والے بدنصیب لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کے رہنے والے لوگوں پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا، جو لوگ وہاں کے رہنے والے گناہ کرتے تھے۔ تو پیارے ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ان اسباب اور چیزوں کا ہم نے ذکر شروع کیا تھا کہ جن کو اپنا کر انسان کٹھن حالات میں اپنے لیے برکت والی زندگی تلاش کر سکتے ہیں، ان اسباب اور ذرائع اور اعمال کو اختیار کر کے لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ جب ساری انسانیت مصائب اور پریشانیوں سے بلبلا رہی ہو، ان حالات میں بھی ان کی زندگی بہترین، خوبصورت، فراوانی والی، برکت، رحمت اور خیر اور سعادت والی زندگی ان کو مل جائے۔ آئیے ان میں سے کچھ اسباب کا آج بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین کرنا ہے، انسان کو اپنی صلاحیت پر اعتماد نہ ہو، بدقسمتی سے انسان زیادہ پڑھ کے یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے جس کی وجہ سے میں دنیا کے کٹھن حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کاروبار کی ایسی سمجھ اور بصیرت دی ہے کہ میں اس کی وجہ سے کٹھن حالات میں اپنے لیے روزی کے بہترین ذرائع پیدا کر سکتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد میرا دست و بازو بن گئی ہے، ان بازوؤں کے ذریعے میں کٹھن حالات سے نکل سکتا ہوں۔ یہ بھائیو سوچ انسان کی اپنی سوچ ہے، لیکن حقیقت میں کٹھن حالات سے نکلنے کے لیے جس سہارے کی انسان کو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اللہ کم الحاکمین کا سہارا ہے۔ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل اور یقین ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت اور کردار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کٹھن حالات میں رستہ پیدا کر کے دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کٹھن حالات میں بھی انسان کے لیے بہتری کا سامان کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ
طیرا تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو جائے کہ حالات جتنے بھی کٹن ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میرے لیے بہترین روزی اور عمدہ زندگی کا انتظام کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی امید کو رائگاں نہیں جانے دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، او انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں بھی ویسے روزی عطا کرے جیسے پرندوں کو روزی عطا کرتے ہیں. کیا پرندے بہت پڑھے لکھے ہیں؟ کیا پرندوں کو کمائی کا سلیقہ زیادہ ہے؟ نہیں، پرندے جب صبح کو گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کی ذات پر اعتماد، یقین اور توکل کر کے نکلتے ہیں. اس خالق نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری روزی کی ذمہ داری اسی خالق و مالک پر ہے، بس ہم پر تو محنت کرنا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پھر جب رات کو واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ذرا سوچئے، اپنے ایمان کو آواز دیجئے، غور کیجئے، جس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائے تو پھر کیا اس انسان کے لیے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس انسان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اوصینی، مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، مجھے کوئی کام کی بات بتا دیجئے، میں اس کو اپنی زندگی میں اپنا لوں اور مجھ کو فائدہ ہو جائے. عائشہ رضی اللہ عنہا جواب میں لکھتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، جس انسان نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بنا لیا، اس کی زندگی کا مقصد، اس کی شب بھی اسی فکر میں ہے، اس کے دن کے لمحات وہ بھی اسی فکر میں ہے، جوانی بھی ایسے گزری، بڑھاپے میں بھی یہی سوچ ہے میرا خالق و مالک راضی ہو جائے. اور اس میں اگر ساری دنیا کے سارے لوگ انسان سے ناراض ہو جائیں، کفا اللہ مؤنۃ الناس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی پریشانیوں سے اس انسان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، لیکن جس بد نصیب نے اللہ کو ناراض کر دیا، لوگوں کو راضی کرتے ہوئے، وکلہ اللہ الی الناس، پھر اللہ اس انسان کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے معاملات لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائیو، اللہ کی ذات پر یقین ہونا اور توکل ہونا یہ بہت بڑا سبب ہے کٹھن حالات سے نکلنے کا، اپنی پریشانیوں کا مداوع کرنے کا. اور دوسری چیز صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں کی ہلکی سی آواز پہ تڑپ کے ماں کی خواہش کو پورا کر دینا، باپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے لیے حتمی سمجھتے ہوئے اپنے والد کی خواہش کو پورا کر دینا، بھائی کی آرزو اور تمنا کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا، بہن کے آنچوں اور بہن کی خوشی کے لیے آدمی کا لپک کے دوڑ کے چلے جانا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو
سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی عمره فلیصل رحمہ، جو انسان پسند کرتا ہے تو اسے وسیع روزی ملے، اس کی روزی میں فراوانی آ جائے، اس کے حالات بہتر ہو جائے، وَيُنْسَعَ لَهُ فِي عُمْرِهِ، اور جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی عمر زندگی بابرکت بن جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رزق میں وسعت آ جائے گی اور عمر میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا کر دیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے ہے، ان حسن الخلق، بھائیو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا یہ جو فرمان ہے یہ دل پہ نقش کرنے کے قابل ہے۔ فرماتی ہے ان حسن الخلق، حسن خلق کسی کے ساتھ اچھے کردار سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ کرنا، وحسن الجواری، پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، پڑوسی کے حق کو ادا کرنا، وصلۃ الرحم، اور صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کی زیادتی کے باوجود ان کے ساتھ تعلق کو جوڑنا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کو روا رکھنا، تعمر الدار، اس سے گھر آباد ہوتے ہیں، وتزيد في العمر، اور اس سے عمر میں برکت آتی ہے۔ ذرا تھوڑی دیر پہلے چلے جائیے، آج سے 15-20 سال پہلے جب میری اور آپ کی جوانی تھی، ہم میں سے کچھ ساتھیوں کا لڑکپن تھا، اس وقت گھروں میں پیسے زیادہ نہیں تھے، مال کم تھا، گھر کچے تھے، لیکن آپس میں حسن سلوک بہت تھا، اس کی وجہ سے لوگ ذہنی پریشانیوں سے آزاد تھے، اصل تک کما کے فارغ ہو جایا کرتے تھے، گھر کا ایک فرد کماتا تھا، گھر کے سارے افراد سکون سے کھاتے تھے اور آپس میں بڑا پیار اور محبت کا ماحول تھا۔ آج ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، گھر پکے ہو گئے ہیں، گاڑیاں ہیں، ہمارے بینک بیلنس بڑھ گئے ہیں، لیکن دیکھیے بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، ہم حسد کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر اتنے پیسے کیوں آ گئے، اس کا کاروبار کیوں چل گیا، اس نے اتنا بڑا گھر بنا لیا، اس نے گاڑی خرید لی، ہم حسد کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ ہم اس قدر بے برکتی کی زندگی میں چلے گئے کہ ہماری ہی اولاد ہماری ہی نافرمان بن گئی، جن کو جگر کے ٹکڑے کہا جاتا تھا، جو زندگی کا سہارا تھے۔ بھائیو پیسوں سے زندگی نہیں ہے، زندگی سکون کا نام ہے، زندگی احترام کا نام ہے، عزت کا نام ہے، ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کا نام ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس گھر میں حرام کی کمائی آتی ہے اس گھر کے رہنے والے لوگ انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کی توفیق نہیں دیتے، ان سے عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے اور اس انسان کی اولاد اس کی نافرمان ہوتی ہے، اور انسان کے لیے وہی اولاد اس دنیا کی زندگی میں عذاب بن جاتی ہے۔ اور اگر انسان صلہ رحمی کرے، حق کا دار کا حق ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی رزق میں بھی برکت دیتے ہیں اور انسان کی عمر میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو کٹھن حالات سے نکلنے کے لیے ضروری ہے وہ صدقہ و خیرات ہے۔ کٹھن حالات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان کا ہاتھ تنگ ہو خرچ کرنے کے لیے، انسان کے پاس پیسہ نہ ہو لیکن پھر بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے کٹھن حالات سے نکلنے کے لیے، مصائب اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی راستے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کے ذریعے کمائے ہوئے پیسے کو مٹا دیتے
دولت ہوتا ہے، یہ پیسہ بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ پیسہ گھروں میں نفرتوں کو جنم دیتا ہے، یہ سود کا جو پیسہ ہے یہ معاشرے کو قرض کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے، سود کی جو کمائی ہے یہ بیماریوں کا ذریعہ ہے اور انسان کے ذہنی سکون کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، صدقہ دینے والے کی روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کھجور کے برابر صدقہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پروان چڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ کٹھن حالات میں، پریشانیوں میں صدقہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر صبح کے دن، ہر دن کی صبح میں الا ملکان ینزلان، دو فرشتے صبح کے وقت آسمان سے اترتے ہیں، فیقول احدہما، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور دے دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا طلبا، یا اللہ جس کو پیسے تو نے دیے تھے، رزق تو نے دیا تھا، اس نے تیرے راستے میں خرچ کرنے سے روک لیا، دیا ہوا تیرا تھا لیکن تیرے راستے میں اس نے خرچ نہیں کیا، یا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو انسان کی مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ چوتھی چیز سچائی کو اپنانا، جو لوگ سچ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کٹھن حالات میں راستہ پیدا کرتے ہیں، اور جو انسان یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دوسروں کو دھوکہ دے کے، انسان یہ سمجھ لے میں بڑا شاطر اور چالاک ہوں، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا اسے پتہ نہیں چلا، بھائیو ایسے انسان کے لیے مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر خرید و فروخت کرنے والے سچ بول دیں اور سامان کے اندر جو عیب ہو اس کو واضح کر دیں، بھائی یہ میری چیز ہے اس کے اندر یہ عیب ہے، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، بیچنے والے کی روزی میں بھی برکت آ جاتی ہے اور خریدنے والے کی روزی میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر جھوٹ بول دے اور عیب کو چھپا لے، مُحِقَتْ بَرَكَاتُ بَيْعِهِمَا، دونوں کی روزی سے برکت نکال دی جاتی ہے۔ پھر پیسہ گھر میں ضرور آتا ہے لیکن ساتھ برکت نہیں آتی ہے، وہ پیسہ بیماریاں لے کے آتا ہے، وہ پیسہ نفرتیں لے کے آتا ہے، وہ اولاد کی نافرمانی لے کے آتا ہے، وہ بیوی کے جھگڑے لے کے آتا ہے، وہ بھائی کو بھائی کا دشمن بناتا ہے۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ پیسے زیادہ کما لیے جائیں، عقل مندی یہ ہے کہ سچ بول کے پاک صاف کمائی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی سیرت میں بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس تجارت کا سامان آیا، کچھ لوگ اس سامان کو خریدنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو 5000 درہم بطور نفع کے دیتے ہیں، جتنے کا آپ نے یہ مال خریدا ہے اس پر ہم 5000 درہم زیادہ دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ چلے جائیے، اور رات کو جب لیٹے تو دل میں ارادہ کر لیا صبح ان لوگوں کو میں اپنا مال دے دوں گا، ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اگلے دن دوسرے تاجر آئے اور آ کے کہا یہ سامان آپ ہمیں بیچ دیجئے، ہم آپ کو 10,000 درہم پرافٹ نفع دیتے ہیں، ڈبل فائدہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ قربان جائیں، کیوں ان کی زندگی میں برکت نہ ہو، کیوں
دن رات ان کے درجات بلند نہ ہو، پھر کیوں ان کی کتاب اس کائنات میں قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کیوں نہ ہو؟ قربان جائیں کہنے لگے میں نے رات نیت کر لی تھی کہ جو پہلے آئے تھے میں نے سامان ان کو دے دینا ہے، 5000 کا پہلا چھوڑ دیا، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ ایسی صاف ستھری زندگی، ایمان اور یقین والی، سچائی والی زندگی، عدل و انصاف والی زندگی، برکت زندگی ہوتی ہے جو قوم عدل کو بنا لیتی ہے، سچائی اپنا شعار بنا لیتی ہے، جس معاشرے سے جھوٹ نکل جاتا ہے، خیانت نکل جاتی ہے، لوگ امانت دار بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ مسند احمد میں لکھتے ہیں کہ میں نے گندم کا دانہ دیکھا جو کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ دانہ اس وقت ہوتا تھا جب دنیا میں عدل قائم تھا، جب دنیا میں سچائی تھی۔ یہ گندم اتنی موٹی ہوا کرتی تھی جتنا کھجور کا دانہ ہے۔ بھائیو یہ داستان نہیں ہے، یہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس بات کو درج کیا ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ سنن ابی داؤد جو حدیث کی کتاب ہے، جسے تیسرے نمبر کی حدیث کی کتاب مانا جاتا ہے، اس میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں ہم نے 13 ہاتھ کا، ایک ہاتھ اتنا بڑا، 13 ہاتھ کا کہتے ہیں کہ کھیرا دیکھا۔ جب لوگ سچائی کو اپناتے ہیں، لوگ عدل کو اپنا لیتے ہیں، جھوٹ فراڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور جب لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب لوگ ماپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ پر قہر کو مسلط کر دیتے ہیں، وَشِدَّةُ الْمَؤُونَةِ، ان کی زندگی ان پہ تنگ کر دی جاتی ہے، وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، لَيْسَ السَّنَةُ بِأَلَّا تُمْطَرُوا، قحط سالی یہ نہیں کہ بارشیں نہ ہوں، وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَن تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا، قحط سالی یہ ہے کہ بارشیں بہت ہو لیکن پیداوار نہ ہو، یہ قحط سالی ہے۔ دیکھیے اس مرتبہ بارشیں کتنی زیادہ ہوئی لیکن گندم کتنی کم ہوئی، چاول کتنے کم ہوئے۔ ہم بھائیوں کیوں نہیں سوچتے ہماری زندگی سے برکت کیوں اٹھتی جا رہی ہے؟ حکیم نظام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا المال خاضرۃ حلوہ، یہ جو پیسے ہیں یہ مال و متاع ہے، یہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، رنگینی اور چاشنائی ہے اس میں، حلوہ میٹھا ہے، مٹھاس ہے، جس کو اس کی لت پڑ جاتی ہے، جو اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اسے اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ من اخذہ بسخاوت نفسہ بورک فیہ، جس نے اس پیسے کو دل کی سخاوت سے لیا، اس نے لالچ نہ کیا، پیسہ آیا یہ سمجھا اللہ کا دیا ہوا ہے، امانت ہے، امانت جیسے سونپی جاتی ہے اسی طریقے سے واپس کی جاتی ہے، یہ میں نے اپنے گھر کے ضروری اخراجات پورے کرنے ہیں اور پھر میں نے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے، پوری کرم فیہ، اللہ اس کے پیسوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ومن اخذہ باشراف نفس، جس انسان نے یہ پیسہ لالچ کرتے ہوئے کمایا، جس انسان نے پیسہ اس لیے کمایا کہ میں نے اس کو بینک کے اندر جمع کرنا ہے اور میں نے اس کے ذریعے کارخانے بنانے ہیں، میں نے اس کے ذریعے فیکٹریاں کھڑی کرنی ہیں، میں نے اپنی دنیا کی زندگی بہت خوبصورت بنا لینی ہے، لم یبارک لہ فیہ، پھر اس مال میں برکت نہیں ہوتی، کالذی یأکل ولا یشبع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کی مثال اس آدمی کی ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ بھائیو ہم میں سے کتنے ہیں جو پیسہ جمع کرتے جا رہے ہیں اور جمع کرنے کی ہمیں حرص اور لالچ
शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत की शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, बरकत आएगी, ज्यादा मिलेगा। वलइन कफरतुम, अगर नेमत अल्लाह की इस्तेमाल करके अल्लाह की नाशुक्री की, फिर अल्लाह का अज़ाब जो है वो बड़ा सख्त है। इसी तरीके से सहीह जामे में शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने हदीस को सही कहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तिमाउ अला तामी, एक साथ बैठकर खाना खाया करो, अपनी अपनी प्लेट में खाना ना लिया करो, एक ही प्लेट में खाना डाल के घर के सारे लोग उस खाने पे बैठा करो, वज़कुरुस्मल्लाहि अलैहि, और बिस्मिल्लाह पढ़ के दाएं हाथ से खाना खाया करो, युबारकुम फीही, तुम्हारे लिए वो खाना बरकत का बायस बन जाएगा, वो खाना थोड़ा ज्यादा अफराद के लिए पूरा आ जाएगा, वो खाना अल्लाह की इबादत का जरिया बन जाएगा, वो खाना बीमारियों से निजात का जरिया बन जाएगा, इंसान की जिंदगी में बरकत आ जाएगी। सैयदना अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या इब्न आदम, ऐ आदम के बेटे, इरकाली अरबा रकातिन मिन अव्वल नहारी, चाशर की 4 रकते सुबह पढ़ा करो, अक्फिका आखिरहु, उस दिन के सारी परेशानियां, जितनी कमाई की जरूरत है, जो रोजी की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, जिस तरह की भी जरूरत है, उस दिन की सारी जरूरतें अल्लाह तबारक व तआला इंसान की पूरी कर देंगे। भाइयों, इंसान फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठ जाए और फिर 4 रकत जो है वो पढ़ के घर चला जाए, उस दिन की सारी जरूरतें इंसान की पूरी करने की अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी है। जिसने अल्लाह के लिए सजदा कर दिया, पेशानी को जमीन पे रख दिया, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान पे कैसे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल नहीं करेंगे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के लिए बेहतरी वाली जिंदगी पैदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी माने में मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। मुस्नद अहमद की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, एक आदमी, उसने रेशम का लिबास खूबसूरत पहना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बैठे हुए थे। यह आदमी खूबसूरत लिबास पहनकर आया और आके सहाबा को मुखातब करके कहने लगा, नौज़ बिल्लाह, तुम्हारा ये जो नबी है ये चाहता है कि जो बहादुर लोग हैं उन्हें जलील और रुसवा कर दे, और जो बकरियों के चरवाहे हैं ये उन्हें इज्जत बख्शना चाहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात सुनी, उसके जुब्बे को पकड़ा और उससे कहा कि मेरे ख्याल में तेरा लिबास देख के ये लगता था कि तुम एक समझदार और माकूल आदमी हो, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नूह अलैहिस्सलाम फौत होने लगे तो अपने बेटे को 4 चीजों की वसीयत की, आमुका बिस्नतैनी व अनहाका अनिस्नतैनी, मैं तुझे 2 चीजों की बेटा
وصیت کر کے دنیا سے جا رہا ہوں اور دو چیزوں سے تجھے روک کے جا رہا ہوں. ایک لا الہ الا اللہ، بیٹا اس کو کثرت سے پڑھنا. لو ان السماوات السبع والارضین السبع، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں وضعت فی کفۃ، ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھاری اور وزنی ہو جائے گا، اور اس ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ہلکے پڑ جائیں گے. اور کہا وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَاضِينَ السَّبْعَ كُنَّ خَلَقَةً مُبْهَمًا، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مل کر ایک کڑا بن جائیں، انسان پر اتنی بڑی مصیبت آ جائے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا بوجھ وہ انسان کے اوپر آ جائے، لَقَسَمَتْهُنَّ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا جو کڑا ہے، اللہ کی رحمت سے لا الہ الا اللہ اس کڑے کو توڑ دے گا. اور دوسری وصیت جو کی اپنے بیٹے کو، کہا سبحان اللہ و بحمدہ، بیٹا اس کو پڑھنا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. کہا بیٹا دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھنا، وہ تسبیح کل شیء، یہ ہر چیز کی نماز اور تسبیح ہے. وَبِهَا یرزق الخلق، اور ساری مخلوقات کو روزی سبحان اللہ و بحمدہ سے ملتی ہے. بیٹا لا الہ الا اللہ کو پکڑ کے رکھنا، ساری پریشانیاں ٹوٹ جائیں گی. اور سبحان اللہ و بحمدہ کو کثرت سے پڑھنا، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوقات کو روزی دیتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہر چیز اس کائنات میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. جن دو چیزوں سے منع کیا، ایک شرک اور ایک تکبر، اس سے منع کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کٹھن حالات میں ہمارے لیے بہتری کا سامان کر دے. یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. یا اللہ ہر بیمار کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. یا اللہ پریشان کی پریشانی دور فرما دے. یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے. یا اللہ جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما دے. یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے. یا اللہ اس مسجد کے جتنے بھی نمازی تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان توحید والے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. یا اللہ ہم بھی جب قبر کی اندھیر کوٹری میں جائیں ہمارے ساتھ بھی یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دے. یا اللہ یہ ایمان والے تیرے گھر میں آئے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے. یا اللہ ان کی جو نیک تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے. یا اللہ دل کو نور ایمان سے منور فرما دے. یا اللہ آنکھ کو حیا عطا فرما دے. یا اللہ زبان کو سچائی عطا فرما دے. یا اللہ کانوں کو پاکیزگی عطا فرما دے. یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے. یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ قرآن مجید کی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے. بغیر فکرے کے یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دے. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے. یا اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.